السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت.com کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ آپ اس وقت جس کتاب کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے مکتب رسول۔ اس کا 5واں حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ عدل کے معنی، بنیادی مسئلہ۔ عدل کی اس بحث میں بنیادی مسئلہ اس پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دینا ہے۔ ہم ان اعتراضات کے جواب میں آیات اور روایات کی روشنی میں مختصر طور پر کچھ نکات پیش کرتے ہیں۔ پہلا نکتہ، خدا عادل ہے، یعنی وہ کسی مخلوق کا حق پامال نہیں کرتا اور دنیا کے حاکمانہ نظام کے مطابق ہر مخلوق پر مہربانی کرتا ہے، اور کسی کے حقوق کا پامال کرنا ظلم ہے۔ چنانچہ عدل اور ظلم کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں کسی حق کا سوال اٹھتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا خدا سے واقعی کسی کا مطالبہ ہے، اور کیا مخلوقات کا پہلے سے کوئی حق موجود رہا ہے جس کے پامال ہونے سے ظلم کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ کیا ہم پہلے سے موجود تھے یا ہمارے پاس کچھ تھا جو چھین لیا گیا یا پامال ہو گیا ہو؟ بے شک دنیا کے موجودات میں تفاوت ہے۔ ایک جمادات ہے، ایک نباتات ہے، ایک حیوان اور ایک انسان ہے، لیکن کسی موجود کا نہ پہلے کوئی وجود تھا نہ حق جسے دبا لیا گیا ہو۔ مثلاً اگر ہم ایک بڑے قالین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قالین جو پہلے بڑا تھا اب ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے سے اپنا بڑا پن کھو بیٹھا ہے۔ لیکن وہ قالین جو ہم نے اول ہی سے چھوٹا بنایا ہو تو وہ یہ فریاد اور اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ چھوٹا کیوں ہوں، کیونکہ وہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور جب بنا تو چھوٹا ہی بنا۔ وہ ابتدا میں بڑائی رکھتا ہی نہیں تھا جو کسی نے اس سے چھین لی ہو اور اس پر ظلم ہو گیا ہو۔ خدا نے تمام موجودات کو حاکمانہ فرق کے ساتھ پیدا کیا، جبکہ کسی موجود کا پہلے سے نہ کوئی مطالبہ تھا نہ حق تھا۔ اس نے ہستی کا ایک نظام، سبب اور مسبب کا نظام قائم کیا اور ہر موجود کے لیے ایک مناسب راہ مقرر کی۔ وہ کسی موجود سے جو توقع اور امید رکھتا ہے یا اسے جو فریضہ سونپتا ہے اور حکم دیتا ہے نے اس کے لیے جواجر اور پاداش مقرر کر چکا ہے۔ اس سے متعلق وہ دو نسلوں، دو قوموں یا دو افراد میں کوئی امتیاز روا نہیں رکھتا۔ اس نے حکم میں مخلوق کی سقط کا لحاظ اور سزا میں تناسب رکھا ہے، اور اس طریق کار میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ آپ ایک کارخانے کو لے لیجئے جو چھوٹے چھوٹے پرزے بھی بناتا ہے، بڑی بڑی موٹروں کے ٹائر بھی۔ کیا آپ کارخانے دار کو پرزے اور ٹائر کے درمیان فرق کی وجہ سے ظالم کہیں گے؟ کیا خود پرزے کو اعتراض کا حق ہے؟ اس کا جواب یقیناً نفی میں ہے، کیونکہ اس مشینی نظام میں ہمیں پرزے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور بڑے ٹائر کی بھی۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں تھا، اور کارخانہ دار نے اپنی مصلحت کے مطابق ان دونوں کو دو مختلف کاموں کے لیے بنایا۔ یہاں ظلم کی صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم ٹائر کا بوجھ پرزے پر ڈال دیں۔ اب اگر ان میں سے ہر ایک کو کسی ایک کام کے لیے بنایا گیا تھا اور اس کی استعداد سے زیادہ ہم نے اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا، اور ان میں سے کسی کا بھی نہ پہلے کوئی وجود تھا نہ کارخانے دار سے وہ کوئی مطالبہ یا حق رکھتے تھے، اور کارخانہ دار بھی ان کی استعداد اور گنجائش سے زیادہ ان سے امید نہیں رکھتا، تو اس صورت میں ظلم کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس مرحلے پر جبکہ عدل اور ظلم کے معنی واضح ہو گئے ہیں تو ایک نقطے پر غور کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ہر جگہ ہر وقت عدل کے معنی مساوات اور برابری کے نہیں ہیں۔ اگر ایک استاد اپنے تمام شاگردوں کو ان کی محنت اور قابلیت کا خیال کیے بغیر مساوی نمبر دیتا ہے تو وہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ ایک طبیب اگر بیماریوں کے مختلف حالات کا لحاظ کیے بغیر ان سب کو ایک جیسی دوا دیتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے۔ ان دو مثالوں میں استاد اور طبیب کی عدالت اس بات میں مضر ہے کہ وہ متفاوت اور نمبر اور مختلف دوائیں دے۔ یہ اختلاف امتیازی نہیں، فطری ہے۔ ان میں تاکید، سفارش اور اقربا نوازی کا دخل نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف عقل سلیم کے عین مطابق ہے۔ اس لحاظ سے کسی قسم کی عدم مساوات اور فرق جب تک کہ وہ کسی حکمت اور مصلحت کے تحت ہو ظلم نہیں ہے۔ دوسرا نکتہ، عدل الہی پر بہت سے اعتراضات محض عاجلانہ اور سرسری فیصلوں کے ہوتے ہیں۔ ہمارا فیصلہ سرسری اور عاجلانہ ہے۔ چند مثالوں پر غور کیجیے۔
فرض کیجیے کہ اسلامی حکومت کسی علاقے کی ضرورت اور عوامی فائدے کے لیے 45 میٹر لمبی ایک سڑک تعمیر کرنے کا حکم دیتی ہے۔ ہر سڑک گاڑیوں کی آمد و رفت، لوگوں کے آنے جانے اور ضروریات زندگی کی بہم رسانی کے سلسلے میں اہمیت رکھتی ہے، لیکن ہر سڑک کی تعمیر سے ایک گروہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جب تک مسمار شدہ مکان کا حکومت سے معاوضہ ملے اور نیا مکان تعمیر ہو، لوگوں کو تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہے، لیکن چند آدمیوں کی تکلیف کی وجہ سے قوم کی ضرورت اور عوام کے مفاد کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ اسلام میں فرد کی ملکیت اور حقوق کی جو اہمیت ہے، اس کے باوجود معاشرے کے حقوق پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ مثلاً امیر المومنین امام علی علیہ السلام مالک اشتر سے فرماتے ہیں، جن لوگوں نے عوام کی ضرورت کی چیزیں ذخیرہ کر رکھی ہیں، انہیں بلاؤ اور نصیحت اور نہی عن منکر کے بعد بھی اگر وہ اپنا یہ عمل جاری رکھیں تو سختی سے پیش آؤ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کا عمل اگرچہ فرد کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن سماج کے لیے ضرر رساں ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں، حکومت میں تمہاری توجہ عوام کی آسائش اور خوشنودی پر ہونا چاہیے، چاہے اس سے خواص کی ناراضگی ہی کیوں نہ مول لینا پڑے۔ ایک قصہ، ایک شخص نے اپنے گھر میں ایک کتا پال رکھا تھا۔ وہ کوئی چیز خریدنے بازار گیا اور اپنے کم سن بچے کو گھر میں اس خیال سے چھوڑ گیا کہ ابھی واپس آ جاتا ہوں۔ جب وہ پلٹا تو کتا خون بھرے منہ سے اس کی پیشوائی کی دروازے پر آیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ کتے نے حملہ کر کے بچے کو چیر پھاڑ ڈالا ہے۔ چنانچہ غصے میں آ کر اس نے اپنی بندوق تانی اور کتے پر داغ دی اور جلدی سے دوڑ کر گھر میں گیا، لیکن وہاں اس نے دوسری ہی حالت دیکھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک بھیڑیا جو شہر کے باہر رہتا تھا آ جاتا ہے، اور چونکہ دروازے کھلے تھے وہ کمروں میں داخل ہو جاتا ہے اور بچے پر جھپٹتا ہے۔ کتا بچے کو بچانے کے لیے بڑی ہمت سے بھیڑیے کو اپنے پنجوں اور دانتوں سے پیچھے سے کود پڑتا ہے اور زخمی کر کے چیر ڈالتا ہے، لیکن گھر والا اپنے عاجلانہ فیصلے کی وجہ سے احسان مند ہونے کے بجائے کتے کو مار ڈالتا ہے۔ گھر والا اپنے کیے پر پچھتایا اور کتے کے پاس آیا کہ شاید اسے مرنے سے بچا سکے، لیکن اس کا کام تمام ہو چکا تھا اور اب پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کتے کی آنکھ پر نگاہ کی، اس کی ان کھلی ہوئی آنکھوں کی یہ فریاد میں نے گوش دل سے سنی کہ اے انسان، تو کتنی جلدی کرتا ہے، کتنی جلدی فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو نے گھر کے اندر جا کر معلومات کیوں نہیں حاصل کی، مجھے کیوں مار ڈالا؟ اس شخص نے اس افسوسناک واقعے کے بعد ایک مقالہ لکھا جس کا عنوان تھا، اے انسان، تو کتنی جلدی فیصلہ کر لیتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے دعائیں مانگی ہوں گی اور وہ دعائیں قبول نہیں ہوئی ہوں گی، اور بعد میں انہیں خیال آیا ہوگا کہ اچھا ہوا جو قبول نہیں ہوئی۔ سرسری اور عاجلانہ فیصلوں پر قرآن کی نکتہ چینی۔ انہیں سرسری اور عاجلانہ فیصلوں کی وجہ سے قرآن برابر انسان کو خبردار کرتا رہتا ہے کہ تمہارے بہت سے خیالات اور اندیشے بے بنیاد ہوتے ہیں، کتنے ہی کام تمہاری نظر میں برے ہوتے ہیں اور تم ان سے نفرت کرتے ہو، لیکن حقیقت میں وہ تمہارے فائدے میں ہوتے ہیں، اور کتنی ہی باتیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بری ہوتی ہیں۔ مثلاً جہاد کے متعلق ارشاد ہے، تم اسے پہلی اور سرسری نظر میں برا جانتے ہو، لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ تم پر جہاد واجب کر دیا گیا ہے، حالانکہ یہ حکم تمہارے لیے ناگوار، سخت اور بیزاری کا سبب ہے، لیکن جان لو کہ بہت سی چیزیں جو تمہیں ناگوار ہیں حقیقت میں تمہارے فائدے کے لیے ہیں، اور اس کے برعکس بھی صحیح ہے۔ سورہ بقرہ آیت 116۔ جنگ اور جہاد قابلیتوں کی تکمیل کرتے ہیں اور لیاقتوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ جنگ اور لڑائی میں جو لوگ صرف بلند بانگ دعوے کرتے ہیں اور جو لوگ میدان عمل میں اترتے ہیں وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ جنگ ہم مقصد قوتوں کو متحد کر دیتی ہے اور انسان کو عزت و وقار بخشتی ہے۔ بنیادی طور پر مظلوم قوموں کی زندگی کا مقصد لڑنا ہے۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ تم بہت سی چیزوں کو ناپسند کرتے ہو، لیکن خدا نے ان میں بہت کچھ بھلائی رکھی ہے۔ اگر ہم قرآن سے لفظ حسبان اور اس کے مشتقات جمع کریں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ قرآن ہمیں برابر خبردار کرتا ہے کہ ایسا خیال نہ کرو، ایسا نہ سوچو، اس طرح گمان نہ کرو، اور اس طرح کی باتیں بتاتا ہے جو سرسری اور عاجلانہ فیصلے کی تردید کرنے والی ہے۔
عاجلانہ فیصلے کی دوسری مثال، ہم قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ فرشتوں نے اس وجہ سے کہ انسان کے متعلق گہری واقفیت نہیں رکھتے تھے، خدا سے عرض کی کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تو ہماری عبادت کے باوجود تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ لیکن خدا چاہتا تھا کہ زمین پر اپنا ایک لائق جانشین مقرر کرے، اس لیے اس نے انسان کو علوم عطا کر کے ایک ہلا دینے والا منظر پیش کر دیا اور فرشتوں پر ثابت کر دیا کہ انسان کے بارے میں ان کا فیصلہ سرسری اور عاجلانہ ہے۔ مختصر یہ کہ اگر ہم خدا کے عدل کی بحث میں اس شک میں پڑ گئے کہ اگر خدا عادل ہے تو پھر ایسا کیوں ہے اور ویسا کیوں ہے، تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے فیصلے اور شناختیں 100 میں سے محض چند صحیح ہوتی ہیں اور بہت سے مسائل اور ان کے اسباب ہم سے پوشیدہ رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا علم، سوچ اور تجربہ محدود ہے۔ سالہ سال گزر گئے اور ہم جنگلوں کا وجود بیکار ہی سمجھا کیے، لیکن وقت گزرنے پہ معلوم ہوا کہ ان جنگلوں سے دیسیوں ایسی چیزیں حاصل ہوتی ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ کیا برسوں تک لوگ یہ نہیں کہتے رہے کہ غدود بے فائدہ چیز ہے، لیکن اب کہنے لگے کہ غدود خون میں ایسے مفید جسمیں بناتے ہیں جو مائکروبوں کے جراثیم کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لوگ سالہ سال تک زائد آنت کو بیکار سمجھتے رہے، لیکن آج کہتے ہیں کہ یہی اپینڈکس سرطان سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ہم کسی ایسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں بلند اور بیش قیمت مضامین ہیں، لیکن کچھ سطروں کے بعد ایک لفظ ایسا آ جاتا ہے جس کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہوتے، تو ہمیں جلدی سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اور مصنف کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اپنے سمجھے ہوئے مطلب پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ اب ہم جو عدل کے معنی جان لیے ہیں اور ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ عقیدہ عدل پر ہمارے بہت سے اعتراضوں کی وجہ ہماری سرسری اور عاجلانہ فیصلے ہیں، تو اب ہم تیسرے نقطے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انسان کی تکلیفوں کے اسباب پر غور کرتے ہیں۔ تیسرا نقطہ، ہم اپنی مصیبتوں کو جنم دینے میں خود اپنے کردار سے غافل ہیں اور بلا وجہ ان سب کو خدا کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر یہ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ اے خدا، اگر تو عادل ہے تو پھر مجھے یہ پریشانی اور تکلیف کیوں پیش آئی؟ ظاہر ہے بہت سی مصیبتیں تو خود ہماری ہی پیدا کی ہوئی ہیں۔ مثلا ہم نے جو حفظان صحت کا خیال نہیں رکھتے تو بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نہیں ہم منکر کی تمام صورتوں سے فساد کو نہیں روکتے تو شریر لوگ ہم پر چھا جاتے ہیں، اور پھر ہماری دعا اور فریاد بے نتیجہ رہ جاتی ہے۔ اس موضوع پر بھی ہم پہلے کی طرح قرآن کی رہنمائی سے مدد لیتے ہیں اور اس سلسلے میں چند آیتیں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، جو سختی اور مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ ان کاموں کی وجہ سے ہے جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں، تم خود ہی مصیبتوں کی پیدائش کا سبب ہو۔ سورہ شورى آیت 30۔ نمبر 2، اگر لوگوں کو اپنے غلط چلن اور اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ہماری رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ سورہ روم آیت 36۔ اس آیت سے بھی ہمارے اپنے ہی چلن کو ہماری تکلیفوں اور مشکلوں کا سبب بتایا گیا ہے۔ نمبر 3، جب خدا نے انسان کو آزمائش کی کھٹالی میں ڈالا اور اس کے لیے کوئی تنگی پیدا کی تو اس کی فریاد بلند ہو جاتی ہے کہ خدا نے مجھ پر اپنی مہربانی کم کر دی۔ سورہ فجر آیت 16۔ حالانکہ ان تنگیوں کا سبب اور ثبوت اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں ہم یوں پڑھتے ہیں، خدا وجہ کے بغیر کسی کا حصہ اور روزی منقطع نہیں کرتا۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یتیم کا خیال نہیں رکھا، آپ نے اور معاشرے کے محروم افراد کی مدد کرنے اور انہیں کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو آمادہ نہیں کیا۔ آپ کی بے پرواہی کا یہ انداز خدائی قہر و غضب کا سبب بن گیا۔ یہ آیت بھی خود ہمارے ہی اعمال کی خدا کی مہربانی میں کمی کا سبب بتاتی ہے۔ نمبر 4، اس آیت میں خدا ایک قریے کی خصوصیت بیان کرتا ہے جس میں نعمتیں بہت تھیں، لیکن ان کثیر نعمتوں کے تناسب سے ہی اس کے باشندوں نے کفر کیا۔ سورہ نحل آیت 114۔ خدا نے بھی اس بستی کے لوگوں کو خوف اور بھوک میں مبتلا کر دیا۔ یہ آیت بھی صاف صاف بیان کرتی ہے کہ بہت سی مصیبتوں کا سبب خود ہماری ہی ناشکرا پن ہے۔ عدل الہی سے متعلق سوالات کا مطالعہ۔ تیسرے نقطے کے سلسلے میں ہم نے جو یہ کہا کہ بہت سی مصیبتیں خود ہمارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں اور ہم اپنی نامناسب حرکات سے خدائی قہر
اور بعض مصیبتوں کو بلاتے ہیں۔ اس صورت میں چند سوال پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ہم اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی قسم کے ظلم و ستم سے باز نہیں رہتے، حالانکہ وہ بہت آسائش اور خوشحالی میں بھی ہیں۔ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ مصیبتیں ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، تو پھر جن لوگوں کا چلن ہم سے زیادہ خراب اور جن کے کرتوت ہم سے زیادہ بدتر ہیں، وہ پریشانیوں اور تکلیفوں میں گرفتار کیوں نہیں ہوتے؟ آیات اور روایات کی روح سے جواب: خدا کے نزدیک سب لوگوں اور گروہوں کا حساب یکساں نہیں ہے۔ نمبر 1، وہ کسی قوم یا گروہ کو فوراً سزا دیتا ہے۔ نمبر 2، کسی گروہ یا قوم کو ایک مدت تک مہلت دیتا ہے۔ نمبر 3، کسی گروہ کو اس کے آخری دور تک سزا نہیں دیتا اور وہ بہت کچھ ظلم کے باوجود آرام میں رہتا ہے۔ خدا اسے روز قیامت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ ہم اپنی جہاں بینی میں دنیا کو آخرت سے الگ نہیں سمجھتے۔ ممکن ہے کہ ایک استاد بھی اپنی کلاس کے شاگردوں کے لیے کئی قسم کا دستور رکھتا ہو، وہ بعض کو قہر و غضب سے فوراً سزا دے دے مگر دوسروں کو ایک مدت تک مہلت دے، اور بعض کے متعلق جو سب سے بدتر ہے کسی قسم کا رد عمل ہی ظاہر نہ کرے، اور ان سب کو ان کے حسب حال نمبر دینے کے لیے سال کے آخر تک آزاد چھوڑ دے۔ یہی درجہ بندی خدا کی طرف سے دانائی پر مبنی ہے، اس لیے کہ نہ تمام قصوروار برابر ہیں، نہ ان کے اعمال کی نوعیت اور ذہنیت ہی یکساں ہے۔ سب کا حساب بھی برابر ہو۔ کبھی استاد کسی اچھے شاگرد کے غلط طرز عمل پر شدید خفگی کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ وہ اچھے شاگرد سے ایسے کام کی امید نہیں رکھتا، جبکہ وہ نالائق شاگردوں پر اتنی سختی نہیں کرتا۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ خدا ولیوں اور پیغمبروں کو کبھی کبھی ایک ایسے عمل کی وجہ سے جو گناہ بھی نہیں ہوتا سخت تنبیہ کرتا ہے، کیونکہ ان جیسی عظیم ہستیوں سے وہ اس عمل کی امید نہیں رکھتا۔ لیکن ہم دوسرے عام لوگوں کے متعلق پڑھتے ہیں: ہمارا بستی والوں کو ظلم کی سزا میں ہلاک کرنا مقرر قاعدوں کے مطابق اور معینہ وقت پر عمل میں آتا ہے۔ سورہ کہف آیت 58۔ ایسا نہیں ہے جیسے ہی لوگوں نے کوئی گناہ کیا ہم فوراً انہیں طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیں، بلکہ ہماری طرف سے سزا اور ہلاکت میں مہلت، صبر اور وعدہ بھی مد نظر رہتا ہے۔ ہم جو لوگوں سے قوم کی تباہی کی تاریخ بیان کرتے ہیں تو یہ کفار کہتے ہیں ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا، ہم تو کفر اور ظلم کے باوجود مزے میں ہیں۔ یہ لوگ خدا کے قہر و غضب کے متعلق عجلت ظاہر کر رہے ہیں، حالانکہ خدا اپنے وعدے پر عمل کرے گا، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے۔ سورہ حج آیت 47۔ اس سبب سے خدا کبھی کبھی ظالموں کے خلاف فوری اقدام نہیں کرتا اور کہتا ہے میں شروع میں کافروں کو مہلت دیتا ہوں اور پھر پکڑتا ہوں۔ سورہ رعد آیت 32۔ خدا کافروں کو مہلت دینے کی وجہ بھی بیان کرتا ہے: جو لوگ کافر ہو گئے اور بغاوت کی راہ پر چل پڑے، اور یہ نہ سوچے کہ اگر ہم انہیں مہلت دیتے ہیں تو یہ ان کے فائدے کے لیے ہے۔ ہم انہیں اس لیے مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کرے اور ان کا جی بڑھ جائے، اس کے بعد خوار کرنے والا عذاب اور رسوائی ان کی گات میں ہے۔ سورہ آل عمران آیت 172۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد یزید ملعون نے اپنے آپ کو کامیاب اور فتح مند جانا، لیکن حضرت زینب علیہ السلام نے یہی آیت اس کے سامنے پڑھی کہ تیری اس وقت کی آزادی، فتح مندی، آسائش اور قوت اس وجہ سے ہے کہ تیرے گناہوں کا بوجھ زیادہ ہو جائے، اور بنیادی طور پر یہی عارضی عیش تیرے لیے عذاب کا بہترین وسیلہ ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ آشائش بہم پہنچاتے ہیں تاکہ وہ اس کے خوب عادی ہو جائیں، اور پھر ہم انہیں یکایک پکڑ لیتے ہیں تاکہ حسرت میں جلتے رہیں، کیونکہ جس بات کی ہم نے انہیں نصیحت کی ہے جب وہ اسے بھول جائیں تو ہم ان پر ہر طرح کی دنیاوی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھی وہ ان کو پا کر خوش ہو گئے، تو اب ہم انہیں ناگہاں لے ڈالا تو اس وقت وہ ناامید، حیران اور غمگین ہو کر رہ گئے۔ سورہ انعام آیت 44-45۔ اس قسم کے لوگ اس شخص کے مانند ہے کہ درخت پر جتنا چڑھتا ہے اپنے آپ کو اتنا ہی زیادہ کامیاب سمجھتا ہے، لیکن اس کے گرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اوپر جانا اس کے لیے عذاب کا آغاز تھا۔ البتہ جیسا کہ خدا بعض لوگوں سے اس قسم کا معاملہ کرتا ہے، مگر ایک دوسرے گروہ کے بارے میں جو اصلاح کی صلاحیت رکھتا ہے اور جس میں امید کی کرن باقی ہے، کہتا ہے خدا ان کو ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھا دے گا تاکہ یہ لوگ اب بھی باز آ جائیں۔ سورہ روم آیت 41۔
اس سوال کے جواب میں کچھ لوگ حکم خدا کی مخالفت کے باوجود کس لیے آسائش میں ہیں اور کچھ لوگ خلاف کاری کے باعث کیوں سزا پاتے ہیں، اتنی آیتیں کافی ہوں گی۔ اس مرحلے پر ہم موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو خبردار کرتی ہیں کہ اگر تم مسلسل گناہ کرتے رہے اور اپنی زندگی میں تم نے خدا کا قہر و غضب نہیں دیکھا تو ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بات اصلاح اور تنبیہ کی حد سے نکل جائے اور پھر مداوا صرف عاقبت کی خرابی اور دوزخ سے ہو۔ کبھی کبھی مریض کا حال اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں طبیب اسے چھوڑ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ کیسا پرہیز، اب یہ جو چاہے اسے کھانے دو، اور پھر وہ مریض کے لیے کوئی ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت زیادہ گناہ کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ خدا کا رویہ اس شخص کی طرح ہے جو غصے میں آ کر کہتا ہے اب تم جو چاہو کرو۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 40۔ پیغمبر بھی جب لوگوں کی اثر پذیری سے مایوس ہو جاتے تھے تو کہتے تھے اے میری قوم تم اپنی جگہ جو چاہو کرو۔ سورہ ہود آیت 93۔ آئمہ اہل بیت جو دعائیں مروی ہیں آئمہ اہل بیت سے جو دعائیں مروی ہیں ان میں ہم جا بجا پڑھتے ہیں اے خدا مجھے میرے حال پر نہ چھوڑ۔ مختصر یہ کہ کبھی خدا کا قہر اس آسائش اور خوشی کے وسیلے سے نازل ہوتا ہے جو ظالموں کو متنبی ہونے سے روکتی ہے اور قیامت کی پاداش ان کی گات میں ہوتی ہے۔ چوتھا نکتہ، کبھی انسان اس کے باوجود کہ کوئی گناہ اور تقصیر نہیں کرتا اکثر مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ عدل الہی کے متعلق ان مصیبتوں کا قرآنی تجزیہ کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں خدائی امتحان کے مسئلے کا تقریباً 20 بار ذکر آیا ہے۔ چنانچہ انسان کے بارے میں خدا کے یقینی رویوں اور طریقوں میں سے ایک انسان کے امتحان کا مسئلہ ہے، اور ایسی مصیبتیں خود خدائی امتحان کا ذریعہ ہیں۔ اسی طرح خوشیاں بھی اس امتحان کا دوسرا وسیلہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم تمہیں خوف اور بھوک سے اور مالوں جانوں اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے، اے رسول صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سورہ بقرہ آیت 155۔ اس جگہ چند باتیں غور کریں کہ نمبر 1، کیا خدا یہ نہیں جانتے کہ کون سا آدمی کس درجے کا ہے؟ وہ مصیبتوں سے اس کا امتحان لیتا ہے۔ نمبر 2، امتحان کا ذریعہ کیا ہے؟ نمبر 3، ناخوشگوار حوادث کے مقابلے میں لوگوں کا رد عمل۔ نمبر 4، مشکلات پر قابو پانے کا طریقہ۔ پہلا مسئلہ، ظاہر ہے خدائی امتحان ہماری حالت، ذہنیت اور رد عمل سے واقفیت اور علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہمارے ہر خیال اور ہر عمل سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم کس طرح سوچیں گے اور کس طرح عمل کریں گے۔ تاہم اس امتحان کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی عمل ظاہر ہو اور اس کے وسیلے سے ہمیں جزا اور سزا کا استحقاق مل جائے، کیونکہ خدا کسی شخص کی اچھائی یا برائی کا اپنے علم کی بنا پر جب تک اس نے کوئی عمل انجام نہ دیا ہو جزا یا سزا نہیں دیتا۔ دوسرا مسئلہ، اس کے متعلق بھی ہم نے کہا تھا کہ تمام خوشگوار اور ناخوشگوار حوادث انسان کے امتحان کے ذریعے اور وسائل ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم تمہیں مصیبتیں اور راحت میں آزماتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت 35۔ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت 186۔ تیسرا مسئلہ، ہمارے ایک دوست کا کہنا ہے کہ حوادث کا مقابلہ کرنے والے 4 طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک طبقہ جب ناخوشگوار حادثات سے دوچار ہوتا ہے تو وہ فریاد کرنے لگتا ہے، خدا کی عدل، اس کے لطف، حکمت اور کائنات میں اس کے نظام کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ قرآن اس طبقے کا ذکر یوں کرتا ہے، جب اسے تکلیف چھو بھی گئی تو گھبرا گیا۔ سورہ معارج آیت 20۔ یعنی جیسے ہی اس طبقے کے لوگوں کو مشکلوں اور سختیوں کا سامنا ہوتا ہے رونے پیٹنے لگتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ایسے لوگوں کا ہے جو ثابت قدمی اور اولو العزمی کے ساتھ سختیاں جھیلتے ہیں اور دل و جان سے کہتے ہیں ہم خدا کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹیں گے۔ سورہ بقرہ آیت 155۔ تیسرا طبقہ اس راہ میں دوسرے طبقے سے بھی آگے بڑھ گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ مصیبتوں پر نہ صرف صبر و تحمل کرتے ہیں بلکہ خدا کا شکر بھی کرتے ہیں۔ زیارت عاشوراء میں ہم پڑھتے ہیں اے خدا میں تیرا ایسا ہی شکر ادا کرتا ہوں جیسا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے کیا تھا۔ ہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی سب سے بڑی مراد خدا کی راہ میں سختی اور شہادت کو قبول کرنا ہے، اور جب وہ اپنی مراد پا لیتے ہیں تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔
چوتھا طبقہ جو تیسرے طبقے سے بھی زیادہ بلند مقام پر ہے ان لوگوں کا ہے جو مشکلات سے دوچار ہونے پر نہ صرف خدا کے عدل اور لطف کی برائی نہیں کرتے اور نہ صرف صبر یا شکر کرتے ہیں بلکہ نہایت اشتیاق سے مشکلات اور مصائب کی تمنا کرتے ہیں۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ آپ کی خدمت میں پہنچے اور لڑائی میں شریک ہونے کے لیے امداد اور وسائل جہاد کے طلبگار ہوئے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی سامان حرب تلوار اور گھوڑا نہیں ہے جو میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وہ لوگ روتے ہوئے چلے گئے کہ ہم خود کیوں لشکر میں پہنچ کر اسلام کے لیے جان نہ دے دیں۔ سورہ توبہ آیت 93۔ ہاں، حوادث کے مقابلے میں لوگوں کا رد عمل مختلف ہوتا ہے۔ آپ چرپری پیاز کسی بچے کو دے دیتے ہیں، جیسے ہی وہ اس پر دانت لگاتا ہے شور مچانے لگتا ہے، اسے دور پھینک دیتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا باپ یہی پیاز تلاش کرتا ہے اور قیمت دے کر خریدتا ہے۔ زندگی کی سختیاں بھی اسی طرح کی ہوتی ہے، ایک ان سے بھاگتا ہے اور دوسرا ان کا خیر مقدم کرتا ہے۔ چوتھا مسئلہ، ہم نے کہا کہ خدا عادل ہے۔ مشکلیں اور سختیاں کبھی کبھی ہماری آزمائش کے لیے بھی ہوتی ہیں تاکہ ہماری باطنی صلاحیتیں تکمیل پائیں۔ آئیں اب ہم ذرا یہ معلوم کریں کہ حوادث میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس بارے میں بھی پہلے کی طرح ہم قرآن کے سائے میں راہیں ڈھونڈتے ہیں۔ قرآن جو راستے دکھاتا ہے وہ اس طرح کی ہیں۔ نمبر 1، الہی جہاں بینی رکھنا۔ قرآن صابر لوگوں کی تعریف میں کہتا ہے یہ لوگ دنیا کی خدائی نظام کے ماتحت سمجھنے کی وجہ سے حوادث میں کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کے لیے ہیں، ہمیں از خود کوئی استقلال حاصل نہیں ہے، ہم اس سے کوئی مطالبہ نہیں رکھتے، ہمارا دنیا میں آنا، ہمارا وجود اور یہ نعمتیں سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، ہم صرف اس کے امانت دار ہیں اور دنیا ہماری دائمی جائے سکون نہیں محض گزرگاہ ہے۔ موت آ جانے پر ہم اس کی طرف چلے جائیں گے لیکن بالکل فنا نہیں ہوں گے، ہم اس وقت موجود ہیں، موت کے بعد بھی ہمارے وجود میں فرق نہیں آئے گا، ہمارے رہنے کی جگہ بدل جائے گی لیکن ہم مٹیں گے نہیں۔ یہ نظریہ اور یہ جہاں بینی انسان کے حوادث کو صحیح قسم کے مقابلے پر آمادہ کرتی ہے، اور ان کا یہ نظریہ اور یہ جہاں بینی انا للہ و انا الیہ راجعون سورہ بقرہ آیت 157 کے جملے سے ظاہر ہوتی ہے۔ خدا کی طرف سے واقفیت۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تم یہ گمان کرتے ہو کہ تکلیف، محنت اور جد و جہد کے بغیر بحث میں پہنچ جاؤ گے، بلکہ تمہیں بھی دوسری قوموں اور شخصیتوں کی طرح نہایت دشوار اور حوادث میں صبر کرنا چاہیے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ بحث میں پہنچ جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تمہیں اگلے زمانے والوں کی حالت پیش نہیں آئی؟ انہیں طرح طرح کی تکلیفوں، فاقہ کشی، محتاجی اور بیماریوں نے گھیر لیا اور زلزلے میں اس قدر جھنجھوڑے گئے کہ آخر عاجز ہو کے پیغمبر اور وہ ایمان والے جو ان کے ساتھ تھے کہنے لگے، دیکھیے خدا کی مدد کب آتی ہے۔ ہاں، گھبراؤ نہیں، خدا کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ سورہ بقرہ آیت 214۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ تاریخ کی طویل مدت میں اہل حق سخت ترین مشکلات سے دوچار ہوئے ہیں اور اب تمہاری باری ہے، اس لیے نہ مصیبتیں نئی ہیں اور نہ صرف تمہیں وہ لوگ ہو جو ان سے دست و گریباں ہوں۔ تاریخ کا یہی ایک کلیہ اور دستور ہے جو پورا ہونا چاہیے۔ قرآن بار بار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، فلاں شخصیت یا گروہ کی تاریخ دیکھو، تاکہ تم یہ خیال کرو کہ مصیبتیں تمہارے لیے ہی ہیں، یہ خیال نہ کرو کہ مصیبتیں تمہارے لیے ہی ہیں۔ سورہ مریم آیت 41۔ اور اے رسول، قرآن میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کرو، اور سورہ مریم آیت 51۔ اور اے رسول، قرآن میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کرو وغیرہ تمام آیتوں میں تاریخ کی اسی سنت الہی کی طرف اشارہ ہے۔ ہم سورہ احقاف آیت 35 میں پڑھتے ہیں، اب بھی ہمارے اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر کریں۔ آپ بھی ہمارے دوسرے اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر کریں۔
بے شک اگر انسان جان لے کہ سختیاں بھی ایک عمومی اور کلی قانون اور سنت ہیں تو اس میں ان کے تحمل کے لیے زیادہ آمادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ ماہ رمضان میں جبکہ سبھی روزے رکھتے ہیں بڑی آسانی سے روزہ رکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک عام عمل ہوتا ہے، لیکن ماہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں جب کوئی بھی روزہ نہیں رکھتا تو آپ کا اکیلے روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ قرآن جو روزے کا حکم دیتا ہے کہتا ہے، اے مسلمانوں، یہ نہ سمجھنا کہ یہ دستور تمہیں سے محض ہے بلکہ مخصوص ہے، بلکہ تمام پچھلی قومیں بھی روزہ رکھتی تھی، تم سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ سورہ بقرہ آیت 153۔ بے شک پچھلی تاریخ کا علم انسان کے صبر اور بردباری میں بہت معاون ہے، اس طرح مستقبل کے بدو کا علم بھی صبر اور برداشت کو تقویت پہنچاتا ہے۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا، جب آپ میرے کاموں کی حقیقت سے بے خبر ہیں تو پھر آپ کیوں کر صبر کر سکتے ہیں؟ سورہ کہف آیت 68۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ کی صحبت اور ہمراہی کا واقعہ سورہ کہف میں آیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے کچھ کام غیر معمولی ہوتے ہیں اور آپ ان کے اسباب سے ناواقف ہیں، اس لیے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا، لیکن تجربے نے ثابت کر دیا کہ اسباب سے ناواقفیت کی وجہ سے ان کے صبر کا پیمانہ بھر گیا اور آخر میں انہیں حضرت خضر علیہ السلام سے جدا ہونا پڑا۔ دوسری بات جو انسان کی قوت برداشت کو بڑھاتی ہے، صابر لوگوں کو اور ان کے صبر کے طریقے سے واقفیت ہے۔ پچھلوں کی ثابت قدمی سے واقفیت حوادث سے کامیاب مقابلے کا راز ہے۔ قرآن نے اس باب میں بہت سی باتیں کی ہیں اور بہت سے لوگوں اور قوموں کے صبر اور ثابت قدمی کے نمونے پیش کیے ہیں۔ خدا کے پیغمبر اپنے سخت ترین مخالفوں کے مقابلے میں کہتے ہیں، ہم تمہارے ظلم کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں گے۔ سورہ ابراہیم آیت 12۔ جب ان جادوگروں نے جو فرعون کے بلانے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسوا کرنے کے لیے آئے تھے، ان کی حقانیت دیکھی تو ان پر ایمان لے آئے اور فرعون کی دھمکیوں کے باوجود کہنے لگے، جو تجھے کرنا ہو کر گزر، تو بس دنیاوی زندگی پر حکومت کر سکتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت 72۔ یعنی تو نے ہمارے لیے جو ارادہ اور فیصلہ کیا ہے اسے نافذ کر، ہم نے اپنا راستہ پا لیا ہے اور اب ہم راہ حق سے نہیں ہٹیں گے۔